اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما نافعا۔ اگر ہم آج کی کلاس کو پچھلی کلاس سے جوڑیں تو ہم لوگوں نے پچھلی مرتبہ ضمائر کے بارے میں پڑھا تھا اور اس میں بھی 6 طرح کی ضمیریں پڑھی تھی۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ جانا تھا کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، متصل اور منفصل، جس سے ڈیٹیچڈ یا سیپریٹ پروناؤن آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ضمیر یا وہ نام جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ لکھے جب جاتے ہیں تو الگ لکھے جاتے ہیں، اسی لیے اسے منفصل یا ڈیٹیچڈ یا سیپریٹ کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہے وہ ضمیر متصل کی ہے، جو انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم پڑھیں گے، اور اس میں بھی پھر 2 طریقے پر ہم نے اس کو بلکہ 3 طریقوں میں بانٹا تھا۔ پہلا یہ کہ وہ ضمیر یا وہ ضمائر ضمیر کی جمع ہیں جو مذکر کے لیے بولی جاتی ہیں، اور وہ 6 ہیں، جس میں ہم نے کیا پڑھا تھا ضمائر ان کے متعلق، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ ضمیر غائب مذکر اور ضمیر غائب مؤنث، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث غائب، اس طرح ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آج پہلے جو ہم ایک عربی کا چھوٹا سا سبق کرتے ہیں، اسی کے تعلق سے کچھ ریویژن اور کچھ نئے قرآن کے اندر موجود مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا و ذالکہ کے بارے میں آپ پڑھ چکی ہیں، یہ اس میں اشارہ ہیں، اور اس میں ھذا اور ذالکہ یہ اشارے کے الفاظ ہیں۔ جب کسی چیز کی طرف بول کر اشارہ عربی میں کرنا ہو تو ھذا قریب کے لیے اور ذالکہ دور کے لیے، اور دونوں مذکر کے لیے بولے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ بیتن مانے گھر ہوتا ہے، اگر یا جوڑ دیں تو میرا گھر بن جاتا ہے، بیتن سے بیتی، قلمن سے قلمی، اور اسی طرح کتابن سے کتابی، ایک سبق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگر یہ کہنا اس کو ایک جملہ بنانا ہو تو کہیں گے ھذا بیتی۔ بظاہر دیکھنے میں یہ 2 الفاظ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر 3 الفاظ آپ سمجھ سکتی ہیں۔ ھذا یہ، بیتن گھر، اور یہ میرا یا متکلم۔ ھذا بیتی یہ میرا گھر ہے۔ اسی طرح کہنا ہو یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمی، اور یہ میری کتاب ہے، ھذا کتابی۔ تو کتابی ایک صرف ایک جملے کا حصہ تھا، فریز تھا، مرکب تھا، ناقص، اور اگر ھذا آپ جوڑ دیتی ہیں تو پورا جملہ بن جاتا ہے۔ اس طرح کوشش کریں کہ گھر میں موجود چیزوں کی بھی عربی گوگل سے یا کیسے بھی سیکھیں اور پھر اس کے جملے بنائیں۔ بہرحال دیکھیے کسی کا ویڈیو آن ہے کیا؟ اسکرین ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ سسٹر شمی ناز، شاید آپ کا ویڈیو آن ہے، آف کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہاں پر لکھا ہے ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، وا منے اور، بیچ میں ایک کنیکٹنگ ورڈ ہم نے جوڑا ہے وا، اور اس کی بہت ڈیٹیل نہ بھی جانے، صرف وا اتنا پڑھ لیں، وا منے اور اس کی مثال بالکل انگلش کے این جیسی ہے، 2 جملوں یا 2 لفظوں یا 2 فریزز مرکب کو جوڑنے کے لیے کام میں آتا ہے۔ ھذا بیتی یہ میرا گھر ہے، وذالک مسجدی اور وہ میری مسجد ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور وہ میری مسجد ہے۔ بظاہر بہت چھوٹے جملے لگ رہے ہیں، لیکن اچھی خاصی عربی صرف چھوٹے چھوٹے الفاظ کو پڑھ کر سیکھی جا سکتی ہے۔ ھذا یہ، فرسن گھوڑا، یہ میرا، ھذا فرسی یہ میرا گھوڑا ہے، وذالک کلبک اور وہ آپ کا ڈاگ ہے، وہ آپ کا کتا ہے۔ کلبک، یہاں پر ایک نیا لفظ آج آیا ہے جو ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، کلبو کتا، اور کا آپ کا یا تیرا، ذالک کلبک وہ تیرا ڈاگ ہے یا آپ کا ڈاگ ہے۔ اس طرح جن چیزوں کی عربی آپ کو معلوم ہے ان سے جملے بنائیں اور سیکھیں،
اور کسی قرآن مجید میں بھی اگر مثالیں ملتی ہیں تو ان کو ملتی جلتی مشابہ مثالوں کو دیکھ کر ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. کسی سسٹر کا ویڈیو آن ہے؟ سسٹر صوبیہ نعیم ویڈیو آف کیجیے پلیز. یہاں بتا رہے ہیں حاضہ اور ذالکہ آر یوز اونلی فار ماسکولن میل ناٹ فار فیمیل. حاضہ اور ذالکہ یہ دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے قریب کے لیے حاضہ اور بعید کے لیے ذالکہ. اب قرآن میں ان کی مثالیں کہاں کہاں آئی ہیں وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. یہاں پر آپ حاضہ کو دیکھ سکتے ہیں، حاضہ کا مطلب یہ ہے اور یہ ایک مکمل جملہ ہو رہا ہے. اسی طرح قال ھذا ربی، کہا یہ میرے رب ہیں. دس از مائی لارڈ، کہا کہ یہ میرے رب ہیں. یہاں پر بھی حاضہ کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے. اسی طرح ھذا اکبر، یہ سب قرآن کے اندر موجود مثالیں ہیں. ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. دس از دا گریٹسٹ. پھر کسی سسٹر کا ویڈیو آن ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کس کا ہے، لیکن جس کا بھی ہے پلیز آپ آف کر لیں. جی جزاک اللہ. وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے. تو یہ ساری یہ جو ہے مثالیں قرآن مجید سے لی گئی ہیں، اور یہاں تمام میں ہم حاضہ کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی تک جتنی مثالیں ہم پڑھ رہے تھے باہر سے پڑھ رہے تھے، قرآن کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں تو ایک بات تو یہ کہ ہمیں ذہن نشین ہو جاتا ہے اس کے معنی اچھے سے، اور اگر مثالیں بھی یاد رہتی ہیں تو دین میں بھی اضافہ ہوتا ہے. قرآن کے سیکھنے کے سفر میں بھی ہم ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں. الغرض دوسرا ہے ذالکہ. ذالکہ معنی وہ، یہ بھی ہم مذکر کے لیے بعید کے لیے استعمال کرتے ہیں. بعد ذالکہ قرآن کے اندر ہے اس کے بعد، بعد ذالکہ اس کے بعد. پھر ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، وَمَن يَفْعَلْ، اور من اور من جو یفعل کرے ذالکہ وہ، اور جو کرے وہ، and whoever does that، اور وہ جو بھی کرے. تو یہاں پر بھی ذالکہ کا ترجمہ وہ آ رہا ہے، اور یہ قرآن کی مثالیں ہیں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہ ایک بڑی کامیابی ہے، یا اور وہ بڑی کامیابی ہے. اور ذالکہ وہ، الفوز کامیابی، العظیم بڑی، وہ ایک بڑی کامیابی ہے. یہ ذالکہ اور ھذا کی چند مثالیں قرآن مجید سے تھیں. کچھ اور دو چار مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا اے میرے رب، اے ہمارے رب، ما خلقتا آپ نے پیدا نہیں کیا، ھذا باطلا اس کو بیکار. اوہ یہ لکھا ہے اور لارڈ یو ڈن کریٹ دس ان وین، آپ نے بیکار میں یہ پیدا نہیں کیا ہے. ہر ایک چیز کی خلقت کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہے. تو یہاں پر بھی حاضہ ہی کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، اسی لیے اس کو بولڈ لیٹرز میں لکھا گیا ہے کہ حاضہ بظاہر بہت کم معنی اور بہت کم تفصیل والا آسان سا لفظ ہے، لیکن قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ جو مکرر آئے ہیں وہ سیکھ لیے ہیں الحمدللہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا أَمِينًا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب، اور اذ جب، قال فرمایا یا کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے پروردگار، اجعل بنا دیجئے، ھذا بلدا اس شہر کو، آمناً حفاظت والا، امن والا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے. یہاں پر ھذا کا ترجمہ اب اس آ رہا ہے. انگلش میں تو دس ہی رہتا ہے، لیکن یہ اور اس طرح کے دونوں ترجمہ آپ کو ھذا کے تعلق سے مل سکتے ہیں. کبھی یہ ترجمہ آئے گا اور کبھی اس، قریب کے اشارے کے لیے. دو طریقے سے اردو میں مل سکتا ہے، سیم چیز ہے. ذالکہ متاع الحیات الدنیا، اب ذالکہ کے تعلق سے ہے ذالکہ وہ. متاعن کے معنی سامان کے ہیں، لیکن یہاں آیت کے اعتبار سے اگر ترجمہ کریں معنوی اردو میں تو کھیل کود، مزہ، تفریح، ان الفاظ سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ذالکہ متاع وہ ایک سامان ہے یا ایک کھیلنے اور تفریح کی چیز ہے. حیات الدنیا، دنیا کی زندگی. حیات معنی زندگی، دنیا معنی دنیا. دنیا کی زندگی ایک تفریح کی جگہ ہے یا تفریح کا سامان ہے.
تو یہاں پر ذالکہ دکھایا جا رہا ہے کہ ذالکہ کا مطلب وہ ہے، اور دنیا کی زندگی متاعن مذکر ہے، اسی لیے ذالکہ کو بھی مذکر لائے ہیں۔ اب یہ بات ایک نئی ہے آپ کو جو سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ان دا قرآن سم ٹائمز ذالکہ کمز فار دس ایز ویل، ذالکہ کا مطلب وہ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں کہیں کہیں ذالکہ کا ترجمہ وہ نہ کر کے یہ کیا گیا ہے، اور ہاں ہم ابھی باجی وہی بولنے والے تھے ہم کہ یہ کہ عربی اپنے آپ میں موجود ہے ھذا، لیکن ذالکہ کا ترجمہ بھی یہ کر کے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو یہ اگر آپ اردو میں ترجمہ کرتی ہیں تو یہ کے ساتھ وہ بھی آپ کو بولنا پڑتا ہے، اور وہاں وہ ڈاؤٹ نہیں رہتا، اور اگر آپ انگلش میں کرتی ہیں تو وہاں آپ کو دس کہہ کر ہی اکتفا کرنا پڑے گا، جبکہ دیٹ اس کا میننگ ہے، اور جو سسٹر صبا شیخ کا اشکال آ رہا تھا وہ عنقریب دور ہو جائے گا۔ بس بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ذالکہ بولتے ہیں تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ذالکہ کا ترجمہ کبھی وہ ہوتا ہے، ویسے تو وہ ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کا ترجمہ اردو کے حساب سے یہ وہ دونوں ہی کو ایک ساتھ بول کر کیا جاتا ہے، یہ وہ کتاب ہے، اور ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں جب کسی چیز کی اہمیت کو اور روشناس کرنا ہو، واضح کرنا ہو، تاکیدی انداز میں بولنا ہو، تب وہ کے ساتھ یہ اور یہ کے ساتھ وہ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، مینز اس کے آگے ایک ڈسکرپشن ہے کہ اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، اور یہ جو مقام ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ خیال آپ کو یہ رکھنا ہے کہ ذالکہ کا مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اردو میں ذالکہ کا مطلب یہ وہ بھی ہو سکتا ہے، البتہ انگلش میں دس ہی کہیں گے۔ ھذا اور ذالکہ are used only for masculine, anything you are pointing to should be masculine، یہ تو آپ کو معلوم ہے، ھذا ذالکہ مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پچھلے کلاس کی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو ڈیٹیچ پروناؤن پڑھے تھے وہ مذکر اور مؤنث کے غائب یا تھرڈ پرسن کے پڑھے تھے۔ غائب یا تھرڈ پرسن اسے کہتے ہیں جو گفتگو میں موجود نہ ہو، بولنے والے کو متکلم، اور جو سن رہا ہے گفتگو کو جو آپ کی گفتگو میں آپ کے مخاطب ہیں، جن سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ حاضر کہلاتا ہے، یا اسے ہم سیکنڈ پرسن بھی کہتے ہیں، اور تھرڈ پرسن جو گفتگو میں موجود نہ ہو، اور وہ آپ کی اسکرین پر ہے، ہوا ہما ہم مذکر کے لیے، ہیا ہما ہننا مؤنث کے لیے۔ اس میں جو بیچ والا صیغہ ہے ہما ہما، وہ کامن ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے، اور ان میں ایک بات تفصیل کی یہ ہے کہ موجودہ تمام ہی الفاظ کا مطلب وہ ہے، ہوا مانے وہ، ہما مانے وہ، ہم مانے وہ، ہیا مانے وہ، ہما مانے وہ، ہننا مانے وہ، لیکن ہر ایک وہ کے اندر ایک مذکر، دو مذکر، سب مذکر، اس طرح ترجمہ چھپا ہوا ہے۔ حالانکہ انگلش میں جو تصور ہے یا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے، ہی، دے، شی، دے، اس طرح سے انہوں نے ڈویژن کیا ہے۔ یہاں پر آپ کو واحد کا اور جمع کا صیغہ دونوں میں الگ ملے گا، اور تثنیہ کا صیغہ دونوں میں ایک ہے، اور امید کرتے ہیں آپ کو زیادہ تر لوگ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اگر یاد نہیں بھی ہوا ہے تو آپ لوگ یاد کر لیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ یہ آپ کو اگر آپ کو یہ یاد ہے اور گردان ماضی مضارع کی یاد ہے تو یقین جانیے پوری عربی کے باقی جو چیزیں آپ سیکھیں گی وہ سب ٹرین کے ڈبے ہوں گے، اور انجن اگر آپ یہ کہیں کہ ضمائر اور گردان یہ ٹرین کا انجن ہے، اگر یہ آپ کو بہت کلیئر ہوا تبھی آپ آگے جو آنے والے اسباق ہیں اس میں اس کو بہت اچھے سے سمجھ پائیں گی۔ کسی کا ویڈیو آن ہو گیا، سبیحہ سلطانہ سسٹر اپنا ویڈیو آف کیجئے، ویڈیو آف کیجئے۔ جو سسٹر کو ہوسٹ ہیں پلیز سسٹر کہکشاں آپ آف کر دیجئے، یا ڈاکٹر سیدہ، جزاک اللہ۔ یہاں پر انہی 6 سے کچھ جملے بنائے گئے ہیں، اور ہم نے آپ لوگ کو بھی دیے تھے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھیجے ہیں۔
एक बार याद दहानी कर लीजिए, हुआ मुस्लिमुन वो एक मुसलमान है, हुमा मुस्लिमानी, हुमा फॉर डुअल, दो के लिए हुमा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर मुस्लिमुन को भी मुस्लिमानी, मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमानी दो मुसलमान, यानी अलिफ नून आखिर में, अलिफ नून बढ़ाने से जिसे आनी कहते हैं, वो दो मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह हुमा मुस्लिमानी हो गया, और हुम मुस्लिमूना, हुम प्लूरल के लिए है, और मुस्लिमूना ये भी प्लूरल के लिए। हुम अगर प्लूरल है तो उसके साथ जो आगे जो भी लफ्ज जुड़ेगा वो भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, और इसमें वाउनून जोड़ेंगे जिसको ऊना भी कहते हैं। इसी तरह हिया मुस्लिमतुन, हिया एक औरत है, मुस्लिमतुन भी लफ्ज मुअन्नस इसीलिए लाया गया है। हुमा मुस्लिमतानी, इसमें भी अलिफ नून ज्यादा हुआ है, अलिफ नून जब आता है तो वो डुअल को बताता है, हुमा भी डुअल को बता रहा है, हुमा डुअल था इसलिए मुस्लिमतानी, अलिफ नून या आनी के एडिशन के साथ मुस्लिमतानी, वो दो मुसलमान औरतें हैं। हुन्ना मुस्लिमातुन, आतुन अलिफ और ता अगर लग जाए तो सारी, इसका मतलब होता है सारी या सब, हुन्ना मुस्लिमातुन वो सब मुसलमान औरतें हैं। इस तरह अब आपसे भी दरख्वास्त है कि कुछ अल्फाज आप लेकर जुमले बनाएं। बीच में एक मशवरा करना चाह रहे हैं कि एक तो लोगों की तादाद भी कम हो रही है, वक्त की कमी बहुत हो रही है, तो कई लोगों का मशवरा ये आया है कि क्लास हम अगली बार 3 बजे से कर लें। आप लोग बताइए क्या मुनासिब रहेगा वक्त वो, क्योंकि जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे रख सकते हैं। ठीक है। तो बहरहाल जवाब आया है हमारे पास, अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो बोल सकते हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी इसी वक्त पर इत्तेफाक करें, क्योंकि चाहकर न चाहकर वो वक्त हमें करना ही होगा। वक्त फिर बचता नहीं है, अजान फिर नमाज असर की बहुत लेट हो जाती है इसलिए। तो अब आज हम अपने नए सबक की तरफ जा रहे हैं, अल मुखातब। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन पढ़ेंगे, और ये भी रफ़ा स्टेटस में ही रहते हैं हमेशा, यानी इन पर हमेशा पेश होगा, और ये डिटैच प्रोनाउन होंगे। कैसे, देख लेते हैं। अगर बात इंग्लिश की करें, जो लोग इंग्लिश जानते हैं, तो सिर्फ यू बोलकर आप 6 तरह का यू मुराद ले सकते हैं उर्दू में या अरबी में। लेकिन इंग्लिश में क्या है, सिर्फ आप अगर यू कह देते हैं तो उससे एक बच्चे को भी कह सकते हैं, दो लड़कों को भी कह सकते हैं, बहुत सारी औरतें भी अगर बैठी हैं तो आप कह सकते हैं यू ऑल आर, या यू गाइज आर वेरी, जो भी आप बोलना चाहें। तो बहरहाल यू जो है वो इंग्लिश में कॉमन है, सिंगुलर प्लूरल और डुअल, मेल फीमेल सबके लिए। लेकिन अरबी में क्या है, अरबी में हर एक का सिगा अलग है, और ये बज़ाहिर अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जैसे जैसे अरबी आगे बढ़ेगी उस वक्त आपको बहुत जब जुमले में कोई सेंस आपको समझना होगा तो वो बहुत क्लियर आ जाता है, वो एकदम होता है ना कि जिससे जुमला वो होता है जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। तो पूरी और आसानी से बात जो समझ में आती है वो शायद इस क्लासिफिकेशन और इस तकसीम से समझ में आती है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अंता, अंतुमा, अंतुम, पहली लाइन में यहाँ अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। सबसे पहले तो ये जान लें कि सब का मतलब है तुम या आप, और सबको आप यू कह सकती हैं, अंता माने यू, अंतुमा माने यू, अंतुम माने यू, सबका मतलब आप है। आप एक हो सकता है, आप दो, आप सब, इस तरह तर्जुमा हो सकता है। आप एक मुजक्कर हो सकते हैं, आप एक मुअन्नस हो सकते हैं, अलबत्ता सबका मतलब आप है या यू है। लेकिन जब अंता में ता जबर ता आपको दिखाई दे किसी भी लफ्ज के आखिर में, यहाँ पर भी ता जबर ता है, इसके अलावा भी कुरान मजीद में एक दो जगह जैसे अन अमता, तो ता का मतलब होता है आप एक मर्द, अन अमता अलैहिम आपने इनाम किया। वहाँ हम अल्लाह से कह रहे होते हैं, और अल्लाह भी बज़ाहिर मुजक्कर हैं, और हम अल्लाह से कह रहे हैं आपने इनाम किया, जैसा आपने इनाम किया या जिन लोगों पर आपने इनाम किया हम वैसे ही नेमतें चाहते हैं, सूरह फातिहा के अंदर है। तो अनअमता, खुलासा कुल ये है कि अंता माने आप, अंतुमा माने आप एक मर्द, अंतुमा आप दो मर्द, अंतुम आप सब मर्द, अंती आप एक औरत, अंतुमा आप दो औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें। ये आपको सिर्फ याद करना होगा। अगर आप ये याद कर लेती हैं तो इसके बारे में ये जान लीजिए कि ये भी डिटैच्ड, मुनफसिल, सॉरी, मुनफसिल कहिए या डिटैच कहिए या सेपरेट कहिए, और आसान जबान में समझें तो ये अलग लिखी जाने वाली ज़मीरें हैं, अलग लिखे जाने वाले प्रोनाउंस हैं, अलग और मिलाकर
یا ڈیٹیچڈ اور اٹیچڈ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں دیکھیں گی تو انتا لکھا ہوگا، دوسرا لفظ اس سے الگ لکھا ہوگا. اس کے علاوہ آپ ایک اٹیچ ضمیر بھی دیکھیں گی، وہ ضرور کسی لفظ کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہوگا. جیسے انتا مانے آپ اور کا مانے آپ کا، آپ کو، آپ کے. تو یہ میننگ میں بہت قریب قریب ہے. اس کو ایسا سمجھ سکتے ہیں ایک سبجیکٹ فارم میں ہوتا ہے اور ایک آبجیکٹ فارم میں ہوتا ہے. ایک فائل کے حالت میں ہوتا ہے یا مبتدا کے حال میں ہوتا ہے، یا اور ایک مفعول کے حال میں ہوتا ہے. یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں اور آسان کر کے اگر آپ سمجھیں کہ ایک جب آپ انتا کہتے ہیں تو وہ جملہ وہیں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے عموماً. اور یہ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا 6 کے 6 صیغے ایسے ہیں جن پر کہیں بھی آخر میں آپ کو پیش نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہمیشہ دے آلویز آر ان رفع اسٹیٹس. ہمیشہ ہی یہ ان کے اوپر پیش ہی مانا جائے گا. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے یہ کس حال میں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ پیش کے حال میں ہے، یہ حالت رفعی میں ہے. رفع سے مراد یہاں پیش ہے. تو یہ ہمیشہ رفعی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہم رفع سبجیکٹ ڈیٹیچ پرناؤنس کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ان کے اوپر زبر یا زیر ہم مراد نہیں لے سکتے. جب بھی آئیں گے رفع اسٹیٹس کے اندر ہی آئیں گے. البتہ ان کا پیش دکھائی نہیں دے رہا ہے آخر میں. جب پیش نہ دکھائی دے رہا ہو اور چیزوں کو ہم اس کے خلاف بولیں تو اس کو کہتے ہیں مبنی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضمائر جتنی بھی ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، جتنے بھی ضمائر ہیں سارے کے سارے رفع ہیں، مبنی ہیں، رفع حالت میں ہوتے ہیں اور یہ مبنی ہیں. مبنی مینس دکھائی تو زبر دے رہا ہے لیکن وہ ہمیشہ پیش کے حال میں ہوں گے. اور یہ تمام جو ہے اور کی جو ہے اس کا بھی میننگ آپ کے نکلتے نا، انتا اور آپ کا کی دونوں یو کے انتا مانے آپ اور کا مانے آپ کا، آپ کی، آپ کے. یو اور یورز وہ پوزیسو فارم میں، آبجیکٹیو فارم میں استعمال کیا جاتا ہے. انشاءاللہ جب وہ آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. اگر یہ ضمائر اگر آپ کو کلیئر ہے کیسے استعمال کرتے ہیں، یقین مانیے یہی پوری عربی کی انجن ہے. شاید ہی کوئی جملہ عربی میں ایسا بنتا ہو جس میں یا تو فعل نہ ہو یا ضمائر نہ ہو. ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی جملہ ایسا ہو جو فعل کے یا ضمائر سے خالی ہو. تو اس لیے اس کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ضمائر منفصلہ ہیں، ڈیٹیچڈ ہیں، الگ لکھی جانے والی ضمائر ہیں. یہ مبنی ہیں اور یہ 14 ہیں اور یہ ہمیشہ پیش کے حال میں ہی ہوتے ہیں. موجودہ اسکرین پہ لکھی ہوئی 6 ضمائر جو ہیں سب کا مطلب آپ ہے، آپ ایک، آپ دو، آپ سب، مرد یا عورت. اور اگلی سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں. سوال تھا یہ آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو میں مطلب تھوڑا سا ڈیفرنس کیا ہے؟ سبجیکٹیو کا مطلب سبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ چیز کام کر رہی ہوگی. جیسے آپ آئے، اگر ہم کہیں آپ آئے تو یہاں پر یا آپ یہ کہتے ہیں آپ نے کھانا بنایا. تو اس سینٹنس کے اندر آپ لفظ جو ہے وہ ہے تو پروناؤن لیکن وہ کام کر رہا ہے، ڈوئر فارم میں ہے، فاعل ہے. اور اگر ہم یہ کہیں یہ پھل آپ کے لیے ہے تو یہاں پر یہ آپ کی کا لفظ استعمال ہوا جو آپ سے ملتا جلتا ہے. یہ سب یہاں پر کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان پر کام ہو رہا ہے، ان کے لیے کام ہو رہا ہے. تو یہی آبجیکٹیو فارم اور سبجیکٹیو فارم ہوتا ہے. سبجیکٹیو فارم میں وہ چیز خود کام کر رہی ہوتی ہے، آبجیکٹیو فارم میں اس کے ذریعے یا اس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ اس کا باقاعدہ بھی ایک سبق آئے گا جو ہو سکتا ہے آپ کو بہت کلیئر نہ ہوا ہو، مثالوں کے ساتھ میں انشاءاللہ وہاں کلیئر ہو جائے گا. سسٹر صبا. جی بجی، گرامر تھوڑا کمزور ہے میرا انگلش کا، اس لیے تھوڑا کلیئر کر لیں. جی جی، اسی لیے ہم انگلش کو بھی مکس کر لیتے ہیں تاکہ انگلش میں بھی تھوڑا تھوڑا فائدہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ لکھا ہے انتا مسلمن، آپ مسلمان مرد ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں. انتما مسلمانی، آپ دو مسلمان ہیں. انتما فار ڈوئل، دو کے لیے عربی میں انتما بولتے ہیں. جب آپ کسی کو کہنا ہو تو انتما کہیں گے. تو جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ لگائیں گے وہ بھی ڈوئل ہی لائیں گے. اور ڈوئل بنانے کے لیے کسی لفظ کے آخر میں آنی جوڑنے سے یا الف نون جوڑنے سے، مسلمن مسلمانی آنی جوڑا تو وہ ڈوئل ہو گیا. انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انتم جمع تھا تو واؤ نون لگا کر مسلمون لگایا.
अंती मुस्लिमतिन, सॉरी मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, डुअल के लिए आनी लगाया है, और जमा के लिए अंतुन्ना मुस्लिमातुन, आतुन, फीमेल में आतुन लगाते हैं जमा के लिए, और मेल में वाउनून लगाते हैं। ऊना, ऊना कह सकती हैं आप, वाउनून को ऊना कहते हैं। अगर ऊना कहीं लगा है किसी लफ्ज में, इसका मतलब वो मेल कैटेगरी का सीगा है और जमा का है। और आतुन किसी लफ्ज के आखिर में लिखा है, इसका मतलब वो फीमेल लफ्ज है और वो जमा है। ये सिंबल्स हैं या साइंस हैं जमा के। वाउनुन मस्कुलिन, मस्कुलिन के लिए, और आतुन फेमिनिन के लिए। अब आखिर में बचता है हमारा अल मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले हमने थर्ड पर्सन पढ़ा जिसको हम गायब कह रहे थे, फिर हमने सेकंड पर्सन पढ़ा। गायब में हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना 6 सिगे थे, 3 मुजक्कर 3 मुअन्नस के लिए। फिर हमने सेकंड पर्सन पढ़ा जिसे हम हाजिर कहते हैं, और उसमें क्या था, उसमें भी 6 सिगे थे, वाहिद तस्निया जमा मुजक्कर मुअन्नस। और वो क्या था, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। अब हम फर्स्ट पर्सन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन दो होते हैं, और वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन इसको 2 पर बांटा जाता है, और इस तरह 6 6 और ये सारे मिलाकर 6 12 13 14, 6 6 और ये 2 मिलाकर 14 हो जाते हैं। ये 14 सिखों की एक टेबल ज़माइर की बनाई गई है, जिसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है अना, अना माने मैं। अगर लड़की बोले तो भी अना बोलेंगी, और लड़का बोले तो भी अना बोलेंगे। आई एम मुस्लिम, आई एम मुस्लिम, मेल और फीमेल दोनों के लिए। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इत्तेफाक से उर्दू में भी दोनों जुमले सेम साउंड कर रहे हैं। इसी तरह जमा, तस्निया और जमा के लिए, क्योंकि अरबी में तस्निया और जमा होता है हम दो या हम सब। अगर हम दो बोलना हो तो नहनु, नहनु माने हम, और नहनु माने हम और दो के लिए, और फिर नहनु माने हम सब के लिए। मुजक्कर भी बोल सकते हैं, मतलब मर्द जात भी बोल सकते हैं, और औरतें भी बोल सकती हैं हम। तो अना माने मैं, और नहनु माने हम। जैसे कि वीडियो ऑन हो गई है, सिस्टर रुबीनिया, वीडियो ऑफ कीजिए अपनी। सिस्टर रुबीनिया, डॉक्टर सैयदा प्लीज ऑफ कर दीजिए, शुक्रिया, जजाकल्ला। तो जो हम फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम के बारे में पढ़ रहे हैं, अरबी में उसे मुतकल्लिम कहते हैं। वो 2 हैं, अना और नहनु। अना और नहनु, अना भी मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए, और नहनु भी मुअन्नस और मुजक्कर दोनों के लिए बोल सकते हैं। अना माने मैं, और नहनु माने हम। अब इसको ये याद रखिए कि ये ज़माइर हैं, डिटैच ज़माइर हैं, मुनफसिल ज़माइर हैं, अलग लिखी जाने वाली ज़माइर हैं, और ये हमेशा रफ़ा स्टेटस में होते हैं, पेश के हाल में होते हैं। कहीं भी अना लिखा है, आपसे पूछे इसके ऊपर एराब क्या है, आप कहेंगे पेश है। क्यों, पेश तो नज़र नहीं आ रहा है, नहनु में तो खैर नज़र आ रहा है, अना में नहीं नज़र आ रहा। ये क्योंकि ये मबनी है, मबनी का एराब नज़र नहीं आता, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर हाल में हो सकते हैं, और ये हमेशा पेश के हाल में ही आएंगे। बस पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग का कोई सवाल हो तो कर ले, किसी की कोई बात समझ में ना आई हो तो इंशाल्लाह अगले पीर से हम कोई नया सबक शुरू करेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन अगर इसका किया जाए सबक का, तो हमने आज डिटैच ज़माइर पढ़ी जो 14 हैं, और जो इस तरह हैं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। इसकी थोड़ी सी कोई तफसील बता सकता है, जो भी आपको याद रही हो, एक लाइन की बताइए प्लीज, आप में से कोई। जी। ये डिटैच्ड प्रोनाउंस है, जी। और ये हमेशा रफा स्टेटस में होते हैं, जी। और मबनी मबनी हालत में होते हैं। ये और मबनी क्या होता है, मबनी बताएं। मबनी यानी कि चेंज नहीं होते, बाद में उनका जो लिखावट वैसी रहती है, पेश पेश की हालत में उनको समझा जाएगा। एराब बदलते नहीं है। जी, एराब नहीं बदलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पेश के हाल में समझा जाएगा, सिर्फ अगर जमाइर मुनफसिला की बात कर रही हैं, डिटैच जमाइर की बात कर रही हैं, तब वो पेश के हाल में होंगे हमेशा। ठीक है, अच्छा जवाब है। और कोई बताइए प्लीज, ये कितने होते हैं तादाद में। ये 14 होते बच्चे।
14 ہوتے ہیں. اور کوئی بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ. اچھا بتائیے کوئی حاضر کے صیغے کون کون سے ہیں؟ ضمائر میں حاضر کے صیغے انا نحن 6 صیغے 6 6 صیغے ہیں. کسی نے انا جی نحنو بھی کہا، انا نحنو نہیں ہے. وہ متکلم ہے. جی تو حاضر کے صیغے کون کون سے ہیں بتائیں؟ ہوا ہما ہم مذکر کے لیے ہوا ہما ہم حاضر نہیں ہے، وہ غائب ہے. انت سوری انتم سوری انتم سوری انتی انتما انت انتن. انتم جی سوری انتا انت انتما انتم انتم انتی انتما انتن. جی ہاں، یہ 6 حاضر کے صیغے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے حاضر سے مراد کیا ہے یہاں؟ جی حاضر سے بات مراد کی جائے سامنے جس سے بات کی جا رہی ہے سامنے. مخاطب. جی Second مخاطب person. جو گفتگو میں موجود ہیں، جن سے آپ بات کر رہے جی ہیں، وہ سیکنڈ پرسن یا حاضر کہلاتے ہیں. اچھا متکلم باجی متکلم بھی تو حاضر ہی ہے نا باجی وہاں پر. متکلم کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ بات کرنے والا کلام کرنے والا. متکلم کا مطلب ہے بولنے والا. بات کرنے جی والے 2 ہی ہوتے ہیں، اکیلا انسان تو بات جی نہیں کرتا ہے. تو اگر ایک آپ بات کرنے والا نہ کہہ کر بولنے والا کہیں گی تو زیادہ ایگزیکٹ میننگ، پرفیکٹ میننگ آئیں گے. ورنہ جی وہی اشکال ہوگا جو سسٹر صبا کا ہو رہا ہے کہ وہ بھی حاضر ہی ہوتا ہے. جی ہاں وہ بھی حاضر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو حاضر نہیں بول کر اس کو وہ ٹرم نہیں دی گئی ہے، اس کو دیا گیا ہے متکلم، اسپیکر. متکلم مانے بولنے والا، جو اس وقت بول رہا ہوتا ہے. اور بولنے والے کتنے حال میں ہوتے ہیں؟ حاضر. دو حال میں. پھر سے کسی نے حاضر کہا، بیچ میں سے نہ کہیں. 2 حال میں ہوتے ہیں، انا اور نحنو. انا سے مراد کیا لیا جائے؟ واحد متکلم، واحد متکلم. واحد واحد. انا سے مراد واحد مذکر یا مؤنث دونوں ہو سکتے دونوں ہیں. انا دونوں. کا مطلب میں، مرد بھی بول سکتے ہیں اور عورت بھی. اور نحنو سے مراد کیا ہے؟ واحد بھی تسنیہ بھی جمع بھی تسنیہ تینوں کے لیے آتا ہے. تثنیہ اور جمع. بھی تسنیہ اور جمع. تو جی ایک بار پھر سے دہرا دیں. اصل میں تسنیہ اور جمع کا جو تصور ہے وہ اردو میں نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. عربی والے کیسے بولتے ہیں وہ لوگ، ہم لوگ سنگولر اور پلورل واحد جمع پڑھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جب پڑھایا جاتا ہے تو واحد تسنیہ اور جمع، یعنی سنگولر اور ڈوئل جس کو آپ پیئر بھی کہہ سکتے ہیں، اور پلورل اس طرح پڑھایا جاتا ہے. تو نحنو سے مراد میں دو یا ہم دو یا ہم سب، مرد یا عورتیں. مرد بھی بول سکتے ہیں، عورتیں بھی بول سکتے ہیں، 2 کے وقت بھی اور جمع کے وقت بھی نحنو کا استعمال ہو سکتا ہے. بس اتنی بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو ہم کہہ کر کچھ بولنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو بتائیے کیا بولیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، اس کی عربی کیا ہوگی؟ نحنو مسلمون. نحن مسلمون. ایک جواب آ گیا نحنو مسلمون. اور بھی جواب ہو سکتا ہے اس کا، بتائیے کیا ہوگا؟ نحن مسلمات. نحن مسلمات. نحنو مسلمات. دونوں ہی جملے ٹھیک ہیں. نحنو مسلمون ہم سب مسلمان مرد ہیں، نحنو مسلمات ہم سب مسلمان عورتیں ہیں. اور بھی ایک جواب ہو سکتا ہے. نحنو مسلمون باجی جب لاسٹ میں مطلب جزم لگ جاتا نا. اچھا وہ ٹھیک ہے، تجوید کا قاعدہ ہے وہ ٹھیک ہے. مسلمانی، نحن مسلمانی. نحنو مسلمانی، نحنو مسلمانی ہم 2 مسلمان مرد ہیں یا عورتیں ہیں. آنی کا جو ہے نحن مسلمتانی. نحنو مسلمتانی. گڈ. نحنو مسلمتانی ہم 2 مسلمان مرد ہیں، مسلمانی، اور مسلمتانی ہم 2 مسلمان عورتیں ہیں. تو نحنو جو ہے ہم ڈوئل کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں اور پلورل کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں، فیمنن کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں اور مسکولن کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں. امید کرتے ہیں یہ سارا آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. کوئی سوال ہو کسی کا تو پوچھ لیں پلیز. اگلی بار سے کلاس کا وقت 3 بجے ہو رہا ہے، اور کوشش کریں کہ وقت پر حاضر رہیں. ہم جلدی کلاس چھوڑیں گے. استغفر اللہ. تو ایک سوال ہو تو پوچھ لیں پلیز آپ لوگ. باجی یہ یاد کرنے کے لیے حافظہ مطلب یاد رکھنے کے لیے دعائیں کون سی ہیں؟ یاد کرنے پہلے ان کا جواب دیتے ہیں. سسٹر صبا کہہ رہی ہیں کہ کس چیز سے حافظہ بڑھایا جا سکے.
تو بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی دعائیں بتاتے ہیں. ہم نے بہت انوکھی بات سنی ہے اور ہمیں پورا یقین بھی ہے کہ یہ چیز بہت کام کرے گی. ورنہ دعاؤں کا ورد تو اکثر لوگ کر ہی لیتے ہیں جن کو حافظہ قوی کرنا ہوتا ہے، لیکن اثر بہت کم دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ایک شیخ سے کسی نے پوچھا کہ سبق سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، سبق یاد بھی کر لیتا ہوں، سبق یاد بھی ہو جاتا ہے، مگر سبق یاد رہتا نہیں ہے. تو شیخ صاحب نے جواب دیا فترک المعاصی، گناہ کو چھوڑ دے. اب گناہ کو چھوڑنا یہ دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جلدی جلدی کر رہے ہیں، ایک وہ جو کم گناہ کرتے ہیں، سیدھے سادے شریف ہوتے ہیں اور اللہ والے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ والے ہیں سیدھے شریف ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسا چھوٹا گناہ ہو رہا ہو. اپنے گناہوں کو تلاش کیجئے، ہو سکتا ہے یہی گناہ ہو رہا ہے کہ ہم پانی ٹھیک سے نہیں پی رہے ہیں، سنت کے خلاف پی رہے ہیں، یا سو ٹھیک سے نہیں رہے ہیں، ہمارا وضو پراپر نہیں، کوئی بھی ایک مائنر ایک گناہ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ ایک سوچ کر چھوڑ دیں گے تو قوت حافظہ بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ سورۃ الکافرون کا ورد کریں، اس کو بغیر دیکھے پڑھیں، ہجے کے ساتھ بغیر دیکھے. اگر آپ کو یاد ہو جائے سورہ کافرون، جو ایک دن میں تو بالکل نہیں ہونے والی ہے، ایک دن ایک آیت آپ مان لیجئے کر کے، اور اس طرح سورہ کافرون پڑھیں. سورہ کافرون پڑھنے سے حافظہ بہت قوی ہوتا ہے. اس کی بناوٹ جو ہے مینٹل جم کے لیے رکھی گئی ہے، مینٹل ایکسرسائز ہے، وہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن ہمیں سب سے زیادہ کارگر جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنا ایک گناہ سوچ کر چھوڑنے کی کوشش کرے، کیونکہ روزانہ گناہ کی تعداد بڑھ تو جاتی ہے، کم نہیں ہو پاتی. اور علم اور گناہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایسا کہیں مفہوم ہم نے سنا ہے. انشاءاللہ یہ بیماری جاتی رہے گی. سسٹر صبا، اور کسی کا کوئی سوال تھا؟ السلام علیکم میم. وعلیکم میم السلام. مجھے رفع حالت کا ایک بار ڈیفینیشن ریپیٹ کر دیں. رفع کا مطلب یہ ہے کوئی بھی لفظ عربی کے اندر 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے عام طور پر، ہے نا، بیسک گرامر میں. جب آپ ایڈوانس میں جائیں گی تو 3 کے علاوہ بھی حالت آپ کو ملے گی. لیکن 3 حالتیں کون سی؟ کسی بھی لفظ کا آخری جو اسٹیٹس ہوتا ہے، حالت ہوتی ہے حرف کی، وہ دیکھی جاتی ہے. جیسے محمدن، 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 یہاں پر آپ کو دن سنائی دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمدن، محمدن رسول اللہ. محمدر جس کو پڑھتے ہیں وہ دن ہے اصل میں، تو یہاں پر آپ محمدن سن رہی ہیں لفظ دال کو، پھر حرف دال کو، معافی چاہتے ہیں، اور پھر اللہم صلی علی محمدن وعلی آل محمد. تو یہاں پر آپ دن سن رہی ہیں، دن سن رہی ہیں، صلی علی محمدن. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن. تو جہاں پر آخری حرف کی حالت آپ کو 3 حالتوں میں ملے گی، زبر زیر پیش والی حالت کو ہم رفع اسٹیٹس یا حالت رفعی کہتے ہیں، پیش کی حالت کہتے ہیں. تو جب کسی لفظ پر پیش آتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور زبر آتا ہے تو اس لفظ کے معنی جملے کے اعتبار سے کچھ اور بنتے ہیں. تو یہ 3 حالتوں کا پہچاننا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے ڈیٹیچ پروناؤن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں آپ کو کہیں پیش نظر نہیں آئے گا. صرف نحنو میں تو نظر آ رہا ہے، ہوا، ہما، ہم، کہیں نظر نہیں آ رہا، انا میں نظر نہیں آ رہا، آخری حرف پر. لیکن پھر بھی یہ ہمیشہ ہی پیش کے حالت میں ہوتے ہیں، یہ رفع اسٹیٹس میں ہوتے ہیں. کیوں ان پر پیش نظر نہیں آتا ہے؟ سوال یہ ہے کیونکہ عربی میں 2 طرح کے الفاظ ہیں، ایک مبنی، ایک معرب. معرب وہ ہیں جن پر اعراب بدلتا رہتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے لفظ محمد کی مثال پیش کی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کا اعراب تو نہیں بدلتا، لیکن ان کو سپوز دیٹ مان لیتے ہیں، گمان کر لو، خیال کر لو، مان لو کہ یہ رفعی حالت میں ہے. انا آپ سے پوچھا، اگر کبھی بھی آپ سے پوچھا جائے انا کون سے حال میں، آپ کہیں گے پیش کے حال میں، رفعی حالت میں ہے. ہوا کون سے حال میں؟ پیش کے حال لیکن میں. اس پر تو ہمیشہ زبر دکھائی دے گا وہی جب تو ہم ہم انا. بتا رہے ہیں، زبر زیر پیش کچھ بھی دکھائی دے یہ ہمیشہ پیش کے حال میں ہی ہوں گے، کیونکہ یہ مبنی ہے. مبنی کا اعراب نہیں بدلتا، لیکن وہ ہوتے پیش کے حال میں ہی ہیں جب وہ ضمائر ہوں. اور یہ پورے کے پورے 14 ضمائر ہیں، پروناؤنز ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن.
जुड़े रहिए, क्लास में आती रहिए, शायद लगता है कि आप नहीं हैं तो आपको और पता चलेगा इंशाल्लाह, बार बार चीज़ें दोहराई जाएंगी। तो अब हम ये चाहते हैं कि कोई अगर किसी सिस्टर को ये अच्छे से याद हो गया हो तो बगैर अटके ये 14 ज़माइर कोई सुनाएंगी आप में से? हैंड रेज कीजिए। हुआ हुमा हुम, जी प्लीज। सिस्टर उज़मा माइक ऑन कीजिए। जी। हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। माशाल्लाह। सिस्टर रफत आप सुनाइए। सिस्टर रफत। हुआ हुम अंत अना हुआ हुम चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपकी तरफ अंत तो डिस्टरबेंस है, उसको ऑफ कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत शॉर्ट करके सुनाया, लेकिन कुछ सुनाया आपने अच्छा, कुछ चीजें रह गई। सिस्टर डॉक्टर सैयदा फरोजा आप सुनाइए। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। माशाल्लाह। सिस्टर फरोजा खानम आप सुनाएंगी? सुनाइए, हैंड रेज था आपका। और कोई सिस्टर सुनाएंगी? बाकी जितने भी लोग हैं, जी 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 सुनाइए। सिस्टर तस्नीम सुना रही हैं? जी जी सुना रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। बिस्मिल्लाह। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अना अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। बहुत खूब। तो बाकी लोगों से भी चाहते हैं प्लीज ये आप याद कर लीजिए, ये बिल्कुल इंजन की तरह काम करता है। अरबी में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें आप समझती जाएंगी, लेकिन अगर ज़माइर क्लियर नहीं है तो फिर आपको परेशानी होगी। और ये बहुत आसान है। हम ये चाहते हैं कि अगली बार जब आप क्लास में आए सारे के सारे आपको ये अच्छे से याद हो। बस आज इतना ही मैम आपके साथ। क्लास तो हम कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं, कुछ नहीं आती। आप रेगुलर चीजें हैं क्लास में तो सिस्टर जकिया? जी मैं रेगुलर हूँ। लास्ट क्लास मेरी हुई थी लेकिन वो भी मैंने नेक्स्ट डे फिर जो ऑडियो आया था उसको मैंने वीडियो आप भेजती हैं उसको मैंने फिर सुना था। अच्छा, तो तो हमें हमें बड़ा दुख है इस बात का कि आप रेगुलर हैं और समझ नहीं पा रही हैं, तो हम सारी की वजह जी अपने आप को ही मानते हैं। कुछ नहीं तैयारी शायद वो हमारी। नहीं, बस कुछ रुक जाइए, चीजें हम बहुत अच्छे से बोल लें। नहीं, बहुत अच्छे से समझाना काफी नहीं है, समझ में आ जाना काफी है। और आइंदा जी से हम ख्याल रखेंगे, लेकिन आपसे बस हमें थोड़ी सी नाराजगी ये है कि जहां आपको समझ में नहीं आया वहां आपको फौरन बोलना है। आज इत्तेफाक है कि क्लास में हमने ये ऐलान नहीं किया। आपको जहां पर भी लगे ये बात हमारे समझ में नहीं आई, आप हमारे रुकने का इंतजार न करें, फौरन माइक ऑन करके बीच में आप बोलें ये मेरे समझ में नहीं आया। अलबत्ता जब हम सवाल कर रहे होते हैं उस वक्त हम जवाब नहीं देते हैं। उसके अलावा जी आप बहुत अच्छी हैं, अगर आप फौरन उस टाइम टोक दें हमें तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि कौन सी जगह आपकी मिस हुई। वो कभी पुअर नेटवर्क भी मैम, होता है। जब आप समझाते हैं ना तब बहुत अच्छे से समझ में आता है, बस लेकिन उतना ही जैसे काफी है, जैसे उतना ही जैसे काफी ऑफ है। किया और फिर नेक्स्ट टाइम आपने कुछ पूछा तो वो वो नेचुरल है फिर डियर डियर सिस्टर, वो नेचुरल है, वो जी हमारे साथ भी होता है। हम भी कुछ और पढ़ेंगे तो ऐसा होगा। पूरा 100 में से 100 तो याद नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे अभी अभी तो क्लास शुरू ही हुई है। धीरे धीरे जी आप मैम सुनती रहेंगी इंशाल्लाह। जो पुराने लोग हैं वो बहुत मुतमईन बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं उनको, वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनको क्लियर हो गया है। मल्टीपल टाइम्स जब आप सुनेंगी तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी जाती रहेगी। और आइंदा से हम और ज्यादा ख्याल रखेंगे। आप भी अपने ख्यालात जाहिर करते रहें और शेयर करेंगी तो इंशाल्लाह और तवज्जो से हम पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह मैम, मैम इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह मेरे मैम। साथ थोड़ी प्रॉब्लम रही, लास्ट 3 वीक्स से मैं नहीं क्लास अटेंड कर पाई। दिस इज द रीजन, मे बी अगर गैप होता है तो हो सकता है कि परेशानी आए, लेकिन हम अगर आपकी तरफ से अलर्ट होगा हमें कि हम हमारा गैप हुआ है या मिस हुई है क्लास, तो हम उसको फिल करने की कोशिश करेंगे उस गैप को। लेकिन विदाउट नोइंग एनीथिंग सॉल्यूशन नहीं हो सकता अगर मैंने आप अपनी तरफ लास्ट से। मैम इतना किया था क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम जी थी जी मेरे, हमें आपका याद है, आपका याद है। और असल में ससुर साहब को फिर मुझे दिल्ली पेट स्कैन के लिए ले जाना पड़ा था। अच्छा, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। जी बस सलाम करती हूँ बेटा, बस बात करती हूँ। तो मैम बस ये प्रॉब्लम रही है। मैं परेशान ना हो इंशाल्लाह।
क्लास में हाजिर रहें। मैम आज की वीडियो डाल दीजिएगा, थोड़ा मुझे